بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں گفتگو کر رہا ہوں خواتین کی تعلیم و تربیت اور ان کی عزت و ناموس کی، ان کے مقام و مرتبہ کی، معاشرہ میں خواتین کو کیا مقام حاصل ہے، اور معاشرہ کے ذمہ دار مرد حضرات خواتین کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہے ہیں۔ پوری دنیا سمٹ کر ایک شہر اور شہر ایک گھر کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ نقل و حرکت، آمد و رفت، رسل و رسائل، خبر اور اطلاعات نے سب کو سب سے قریب کر دیا ہے۔ امریکہ میں طوفان آئے تو ایشیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، ایشیا میں ایٹم بم کا دھماکہ ہو تو یورپ میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کس قدر سمٹ کر مختصر ہو گئی ہے۔ ہزاروں میل کا فاصلہ اب فاصلہ نہیں رہا، اس لیے دور سے دور کی خبر خرابی یا اچھائی گھنٹوں اور منٹوں میں تمام پھیل جاتی ہے، اور جسے جو پسند آتا ہے وہ اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ انجام کچھ بھی ہو، اس عمل کے اثرات کچھ بھی ہوں، اس پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ دور کا ڈھول سہانا لگتا ہے۔ خواتین کی مردوں پر برتری یا مردوں کی خواتین پر برتری یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے کم سے کم مسلمانوں پر تو مکمل طور پر واضح رہنا چاہیے، اور اس پر کامل ایمان بھی ہونا چاہیے، اور پھر عمل بھی، چونکہ ہم مردوں اور عورتوں کا جو خالق اور مالک ہے اس رب قدیر نے نہایت ہی صاف ستھرے انداز میں پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما دیا ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ترجمہ، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دل کا صبر و قرار اسی میں ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا جائے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا، اور اگر کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کم تر ہوگا۔ اگر دل کو اسی قسم کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنائے رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک بننے کے بعد بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جیسے ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دوبھر ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو ہمیشہ بے قرار رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے گا میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اور پھر وہ صبر کر کے
آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پالے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان قربان کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنایا اور انہیں تسکین دی گئی، مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور اپنی پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے کتنی خوبصورت اور زبردست بات کہہ کر ان کی عزت و عظمت کا اظہار کر دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بخشی گئی اور اس کی عزت کے تحفظ کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں مردوں کو عورتوں کا افسر کہا گیا۔ گویا مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا گیا اور اس پر بعض مردوں کو ناز ہے، مگر انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ذمہ داری رب العزت کی طرف سے دے کر جہاں آپ کو عزت سے سرفراز کیا گیا ہے، وہیں آپ کو اپنی ذمہ داری شریعت کے تقاضے کے مطابق نبھانا ہے، ورنہ اللہ عز و جل کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہر باپ سے ان کی بیٹیوں کے بارے، ہر شوہر سے ان کی بیویوں کے بارے، ہر بھائی سے ان کی بہنوں کے بارے میں، ہر سسر سے ان کے بہوؤں کے بارے میں، ہر خواتین کے بارے میں ان کے سرپرستوں سے سوال ہوگا کہ آپ نے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اور قانون شریعت کے عین مطابق ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ نہیں۔ پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اپنی دنیاوی اور گھریلو زندگی پر نظر ڈالیے کہ آپ کہیں دنیا کی رمق اور دمق اور اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر خواتین کے معاملے میں اللہ رسول کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جہنم پر پیش کر رہے ہیں۔ آج ان خواتین کے لیے جو دائرہ اسلام میں تھوڑا یا زیادہ رہنا پسند کرتی ہیں تو اپنے گھر سے اور سسرال تک مشکلات اور تنگی میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ میں سبھوں کو یا سارے گھرانے کو تو ایسا نہیں کہتا، مگر اکثریت ضرور اس شیطانی بیماری میں مبتلا ہے۔ والدین کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، سسرال والوں کو ایسی خواتین قابل قبول اور لائق داد و تحسین ہوتی ہیں جو اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی پہنچ کر گھر والوں کی غفلت یا جہالت سے لڑکا یعنی مرد بن جاتی ہیں۔ بے باک، دلیر، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والی دریدہ دہن یہ خواتین عملی زندگی اور گھریلو معاشرت سے کافی حد تک بدل جاتی ہیں۔ شوہر اور اولاد سے ان کا طرز عجیب و غریب یا دوستانہ یا افسرانہ یا قانونی قسم کا ہوتا ہے۔ اس لیے مستقبل کی بھلائی کی مستقل بھلائی کی خاطر گھر کے سرپرست ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کی اٹھان کیسی رکھی جائے۔ نسوانی حس، معاشرتی رجحان اور فکری، دینی، اخلاقی کیوں کر قابو میں رکھیں۔ ایسی لڑکیوں کی زبردست
تربیت اور بے پناہ غفلت اور ماڈرن سوچ کی وجہ سے زندگی کو وبال بنا دیتی ہے۔ آج کے اس بیان میں تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں سے بہت ہی ادب کے دائرے میں گزارش کرتا ہوں کہ دینی، اخلاقی، مذہبی اور فطری بے راہ روی جو پروان چڑھ رہا ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے ذریعے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جو پیغام دیا ہے اسی کو نمونے عمل بنایا جائے، اور کبھی بھی دینی اور مؤدب خواتین پر ماڈرن خواتین کو ہرگز ترجیح نہ دیجیے، ورنہ گناہ کے مرتکب ہوں گے اور معاشرے میں بے حیائی کو تقویت ملے گی۔ اگر خواتین مردوں کو راہ اسلام پر لانے کی کوشش کریں تو دوہرا ثواب کی مستحق ہوں گی۔ اسلامی اصول و ضوابط کی روشنی میں عورت قابل عزت و احترام ہے، عورت بے حق مسلوب اختیار نہیں ہے، عورت با اعتبار بیٹی کے پیاری، با احترام اور رحمت ہے، عورت با اعتبار بیوی کے زندگی کی بہترین یا بدترین رفیق ہے۔ مرد بھی بیوی کے لیے کبھی رحمت اور کبھی زحمت ہوتا ہے۔ عورت با اعتبار ماں کے اولاد سے برتر ہے، عورت با اعتبار تقوی مرد سے بلند ہے اور خدا کے ہاں اسے برتری حاصل ہے۔ عورت با اعتبار خیر و اطاعت خدا با عمل مرد کے برابر ہے، اور اللہ کی بندگی میں مرد سے آگے پہنچنے والی ہے۔ مرد کا مقام جو اپنی جگہ ہے، مگر عورتیں جب یہ ایسی کام کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ با اعتبار تربیت چونکہ زیادہ مؤثر حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اگر وہ اچھی تربیت کا مظاہرہ کرتی ہیں تو معاشرے میں اور تاریخ میں اپنی برتری ثابت کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات غالباً علامہ اقبال نے کہا ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔